کبھی سوچا ہے کہ عربی گرامر میں کچھ الفاظ تھوڑے ضدی ہوتے ہیں، مطلب وہ اپنی حالت بدلنے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ انہی کو کہتے ہیں اسم غیر متمکن، اور آج ہم انہی ناقابل تبدیلی اسما کے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ بھئی ایسا ہے کیوں؟ مطلب عربی کے زیادہ تر اسما تو اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، پھر یہ کچھ الفاظ اتنے اٹل کیوں ہیں؟ چلیں اس کا جواب مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ اور جواب چھپا ہے اسی نام میں، اسم غیر متمکن۔ دیکھیں، یہ وہ اسم ہیں جو مبنی کہلاتے ہیں۔ مبنی کا سیدھا سا مطلب ہے فکسڈ، یعنی ان کی ساخت اور ان کا اعراب، آپ کہہ لیں ان کے آخری حرف کی حرکت بس ایک ہی حالت پر ٹکی رہتی ہے۔ جملے میں کہیں بھی آ جائیں، شروع میں، بیچ میں، آخر میں، ان کی شکل بدلتی ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی قسمیں کتنی ہیں کیا یہ؟ تو جان لیں کہ ماہرین نے انہیں 8 بڑی اقسام میں بانٹا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں وہ کون سی ہیں۔ اور یہ ساری معلومات ہم کہیں اور سے نہیں بلکہ سیدھا الدروس النحویہ کے سبق نمبر 15 سے لے رہے ہیں۔ اس سلائیڈ پر جو متن نظر آ رہا ہے نا، اس میں یہ 8 قسمیں بالکل صاف لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کتاب سمجھے عربی گرامر کی بنیاد ہے۔ تو یہ رہیں وہ 8 قسمیں: مضمرات یعنی ضمیریں، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ لسٹ تو کافی لمبی ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں۔ آج ہم اپنی پوری توجہ صرف پہلی والی اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسم پر رکھیں گے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مضمرات کی، یا آسان لفظوں میں کہیں تو ضمیر کی، جسے انگریزی میں پروناؤنس کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اور آپ سبھی ہر روز ہر بات میں استعمال کرتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو اسم غیر متمکن کی اس سے بہتر مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ذرا اس کی کتابی تعریف پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ ضمیر اصل میں ایک ایسا اسم ہے جو یا تو بات کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی متکلم، یا اس کے لیے جس سے بات کی جا رہی ہو یعنی مخاطب، یا پھر کسی ایسے شخص کے لیے جو وہاں ہے ہی نہیں یعنی غائب۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ چلو بھائی، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب ذرا کچھ عملی مثالیں دیکھتے ہیں جن سے یہ سارا معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور شروعات کرتے ہیں 3 سب سے مشہور اور بنیادی ضمیروں سے: انا، انتا اور ہوا۔ یہ ٹیبل دیکھیں، بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ انا کا مطلب ہے میں، انتا کا مطلب ہے تو، اور ہوا کا مطلب ہے وہ۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ 3 الفاظ عربی میں کسی بھی بات چیت کی کہنے کے بنیاد ہیں۔ ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہے انا۔ جب بھی کسی کو اپنے بارے میں بات کرنی ہو تو وہ انا کہتا ہے۔ یہ ہے متکلم یعنی فرسٹ پرسن کی ضمیر، اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ انا ہی رہے گا۔ جملے میں اس کی جگہ کہیں بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آتا ہے انتا۔ یہ ضمیر اس کے لیے ہے جس سے ہم سیدھا بات کر رہے ہیں، یعنی مخاطب، سیکنڈ پرسن۔ اور انا کی طرح یہ بھی اپنی شکل کبھی نہیں بدلتا، پکا رہتا ہے۔ اور آخر میں ہمارے پاس ہے ہو۔ یہ استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو بات چیت میں موجود تو نہیں لیکن اس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی غائب یا تھرڈ پرسن۔ اور آپ نے صحیح اندازہ لگایا، یہ بھی مبنی ہے، اپنی حالت پر بالکل قائم رہتا ہے۔ چلیں جی، تو ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا۔ ہم نے ایک بڑے کانسیپٹ سے شروع کیا اور اسے بالکل آسان عملی مثالوں تک لے کر آئے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جانا کہ کچھ اسم مبنی ہوتے ہیں یعنی فکسڈ، پھر ہم نے ان کی 8 قسمیں دیکھیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنی ساری توجہ سب سے اہم قسم یعنی ضمیر پر رکھی، اور آخر میں ہم نے اپنی پہلی 3 بنیادی عربی ضمیریں بھی سیکھ لیں: انا، انتا اور ہوا۔ کیا زبردست شروعات ہے! تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ 3 طاقتور الفاظ ہمارے پاس ہیں تو ان سے پہلا جملہ کون سا بنایا جائے؟ سوچیں ذرا۔ یہی تجسس تو ہے جو ہمیں آگے سیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا اور عربی زبان کی اس دلچسپ دنیا میں اپنا سفر جاری رکھیں۔